بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ معمول کی خبر لگتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ کے سامنے درخواست دائر کی وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے کہ مجھے میری تمام تر کوششوں کے باوجود میرے قائد، میری پارٹی کے بانی رہنما سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، لہذا رٹ جاری کریں سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام کہ وہ مجھے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کرے۔ یہ ایک عام سا معاملہ ہے، ہم خود جیلوں میں رہے۔ ناظرین کرام، ماشاء اللہ کا دور ضیاء الحق کی فستائیت تھی، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جو میں نے کہا کہ بظاہر یہ معمول کی خبر لگتی، چونکہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن قانون، آئین اور ضابطوں کی دھجیاں نہ اڑائی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم کو ایسی خبریں سننے کی اب عادت سی ہو گئی ہے۔ حکم نامہ جاری ہوا، یعنی آرڈرز جاری کر دیے گئے سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام کہ یہ آ رہے ہیں، ان کی ملاقات کرائی جائے۔ عدالتی حکم نامہ، اس کی کاپی بھیجی گئی سپرنٹینڈنٹ کو، سپرنٹینڈنٹ نے پکڑ کے پاس رکھ لی اور ایک طویل خاموشی اختیار کر لی، یعنی ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ سہیل افریدی نے یہ کہا کہ اپنے قائد کی ملاقات کے لیے میں نے ہر در پہ دستک دی ہے، میں نے عدالتیں جیسی بھی ہیں، عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، عدالتوں کے لیے بھی کوئی دوسری راہ نہیں، انہوں نے حکم صادر کیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں، اب میں اپنا مقدمہ عوام کے درمیان لے جاؤں۔ اس واقعے پہ اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سرفراز ڈوگر اگرچہ میرے نزدیک بحیثیت ایک وکیل کے کہہ رہا ہوں، اس کی آج تک حیثیت ناجائز ہے، لیکن چونکہ وہ اس منصب پر قابض ہے یا اسے بٹھایا گیا ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس اور ساتھ 2 ججز، ایک سپرنٹینڈنٹ کو حکم نامہ اور اس کی تعمیل نہ ہو، انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کریں، لیکن کبھی نہیں کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لا کر بٹھائے گئے ہیں وہ شخص جس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ میں اس منصب تک پہنچ سکتا ہوں۔ کوئی اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھانپ کر اسے وہاں سے اٹھائے اور کسی اعلیٰ منصب پر بٹھائے تو وہ تو وہی کچھ کرے گا جو اسے وہاں بٹھانے والے کہیں گے۔ اگر عزت نام کی کوئی چیز ہو تو اگر کنٹیمپٹ بھی یہ جاری نہیں کر سکتے، یہ استعفیٰ تو دے سکتے ہیں۔ اتنی ذلت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ کسی کو چاہیے کیا؟ ایک چھت، معمولی سا کھانا، ہوا اور پانی، کیا ضرورت ہے انسان کی زندہ رہے؟ لیکن اتنی ذلت کہ 3 رکنی بینچ کا حکم جائے اور اسے درخورے اتنا ہی نہ سمجھے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پھاڑ کر اس نے ٹوکری میں پھینک دیا، بٹ گند کی ٹوکری میں پھینکنا، ردی کی ٹوکری میں پھینکنا اور اس پر عمل نہ کرنا ایک برابر۔ یہ خبر چھوٹی خبر نہیں، اس سے پورے کے پی کے میں کیا میسج جائے گا۔ پچھلی دفعہ جب انتخابات ہوئے تھے 8 فروری کو 2024 کو، اس وقت صورتحال کچھ اور 2/3 میجورٹی لی، اب تو 99.9% کے پی کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں، اور جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو کے پی کے ساتھ ہو رہا ہے بالخصوص۔ آج آپ نے شاید ایک خبر نہیں پڑھی، انٹرنیشنل میڈیا میں خبر چھپی ہے کہ برطانیہ ایک ملک ہے جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جتنا بھی برطانیہ کا رقبہ ہے اس سے 1.5 گنا زیادہ رقبہ ہے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر، جہاں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے دفینے خدا نے ریزروز رکھے ہوئے پشتونوں کے لیے اور بلوچوں کے لیے ان کی سرزمین میں۔ یہ ان کی زمینوں کے اندر پائی جانے والی معدنیات کے سودے کرتے پھر رہے ہیں۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے ان کے کرتوتوں ایسی پالیسیوں کے بدل میں، اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ قدم نہ رکھنے دے وہ اپنی دھرتی۔ 100% آبادی کو آج مایوس کیا ہے اور ناراض کیا ہے۔ فتنہ الخوارج، اندازہ کیجئے، یہ اصطلاح ہنسی آتی مجھے، لطیفہ ہے۔ فتنہ الخوارج وہ کون ہے؟ پشتون ہے۔ اور کس کا دل کرتا ہے بابا اپنی ہستی بستی زندگی کو چھوڑ کر بندوق اٹھانا، کسی کو مارنا اور خود مرنے پہ تل جانا؟ وہ بھئی کوئی تو وجہ ہوگی، ان وجوہات کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، صرف طاقت کی زبان میں بات کی جا رہی ہے اور طاقت کے استعمال سے انہیں دبانے کے لیے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سن لیں آج کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو باقاعدہ طور پر کرچی کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں روز کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو کچھ کہتا ہوں، میں خاموش بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خاموشی میرے نزدیک گناہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین کرام، میرا ماضی مجھے کہتا تو بول، تو پھاڑ اپنا دامن، بنا اس کا علم، نکل میدان میں،
تل جا ایک دفعہ پھر مرنے اور مارنے پر اس ملک کے لیے، اس قوم کی خاطر، کیونکہ میری نگاہیں اندر تک دیکھ رہی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک ہدف قائم رکھا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہ 2030 سے پہلے پاکستان کو عالمی نقشے سے غائب کرنا ہے۔ جب پاکستان ٹوٹ جائے گا تو پھر ایٹمی اثاثے تو وہ خود لے لیں گے، یو این او والے لے لیں گے۔ جب تک یہ قائم ہے تب تک تو نہ اسرائیل کے اس گریٹر اسرائیل نہیں، گریٹسٹ اسرائیل، وہ اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت پتے کی بات میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام۔ اور جب پاکستان ہی حکم بدہن نہ رہے گا تو پھر کہاں کے ایٹمی اثاثے، کہاں کا یورینیم، کہاں کے اسلحہ جات جمع کروانے پڑے۔ ناظرین کرام، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے پورے تیقن کے ساتھ آپ سے کہا تھا کہ خاطر جمع رکھیے، کوئی پاک افغان جنگ نہیں ہوگی، ختم۔ وہ کیوں؟ اور بابا 13 اکتوبر کو جب مصر میں موجود تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور مغربی ممالک کے سربراہان مشرق وسطی میں قیام امن، جس کا اصل مقصد اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے ابراہیم اکارڈ کے چھتری تلے، تو دو چیزیں انہوں نے ثابت کی۔ ایک یہ کہ جناب ہم دیکھیے آپ کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، اور ادھر دیکھیے ٹی ایل پی نے کیا کیا، اپنے ہی بندوں کو نکالا باہر اور پھر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے۔ دوسری طرف افغانستان پر حملہ کر دیا کہ دیکھیں جناب ہم نے کابل کے اندر تک گھس کر ان کا یہ کر دیا، ہم نے 17 چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک میسج تھا انہیں بتانے کے لیے کہ ہم اس علاقے میں بڑے طاقتور ہیں۔ وہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کوئی جرت نہیں کر سکتا، کبھی بھی پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑے گا، یہ میں لکھ کر دے دیتا۔ اس کی وجہ کہ ان کے پاس تو کھونے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو ایک ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا ملک ہے جس کا نام بھارت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہاں ایک مذہبی انتہا پسند شخص حکمران ہے۔ اس ایک ایپ کے علاوہ باقی تو اقوام عالم کے مابین وہ ایک باعزت ملک ہے، اس کے پاسپورٹ کی عزت ہے، اس کے شہریوں کی عزت ہے، کسی ایئرپورٹ پر بھی اتر جائے انڈین ویلکم، پاکستانی کھڑے ہو جاؤ ادھر، وہ نہیں لڑے گا۔ اس کی وجہ کہ اس کے تمام بڑے شہروں اور بڑی جو صنعتیں ہیں وہ نشانے پر ہیں ایٹمی میزائلز کے۔ ہمارے یہ اگر مجھے پتا ہے تو ساری دنیا کو پتا ہے ناظرین کرام، اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی بے خبری میں زندگی گزار رہے ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ جس وقت انڈیا یہ حد پار کرے میزائل داغ دون پر تو بھارت نے ہمیں ایک حماقت کی، ہمیں شور مچا دیا، اور جب انہیں پتا چلا کہ پاکستان اب ایٹمی میزائل چھوڑنے لگا ہے تو پھر جا کے منتیں کرنی شروع کر دی۔ ہاں تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ یہاں 2 ٹکے کے لوگ جنہیں پتا ہی نہیں کہ جنگ کس تباہی اور بربادی کا نام، جنگ اپاہج، لاشیں، دھواں، دھول، ملبہ رہ جاتا ہے پیچھے، یا آہو بکا کرنے والے اور ماتم کرنے والے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے کسی بھی جنگ کا نتیجہ، اور یہ بغلے میں جا رہے ہیں ہم نے جی انڈیا کو یہ کر دیا، آؤ بھائی آؤ اب دوبارہ آؤ ہماری طرف، یہ بھی نقصان کروا دیا ہمارا۔ بھارتی حماقت نہیں کہ عالمی سطح پر جس طرح یہاں کوئی بدقماش شخص ہو جس کا نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے ہو، نہ عزت ہو، نہ اسی روزی روٹی کوئی جائز ذریعہ ہو، یہ پتا ہوگا یہ ڈنڈے مار ہے، چودھری اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ اب عالمی چودھریوں نے استعمال کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ۔ افغانستان پر حملہ، بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت، بقا اور امن مشروط ہے، امن قائم ہو افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اور پھر یہ جو آج کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ معمولی واقعہ سمجھیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے ناظرین کرام۔ آج کا تاریخ یاد رکھیے گا، ذہنی طور پر ایک ہو چکے ہیں افغانستان میں رہنے والے پشتون اور ادھر کے پشتون، درمیان میں ایک ڈیورنڈ لائن جس کا کوئی اخلاقی اور سیاسی وجود ہی کوئی قطعی طور پہ کوئی نہیں، تاریخی طور پہ کوئی نہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو دوئی اور دوری اور یہ ڈیورنڈ لائن ہے یہ ذہنوں سے محو ہو چکی ہے پشتونوں کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن ممالک سے زیادہ رقبہ بھی ہمارے پاس ہے اور آبادی بھی ہمارے پاس ہے، ہم ایک آزاد ملک بھی قائم کر سکتے ہیں اور ہم افغانستان کے ساتھ کنفیڈریشن بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ باتیں جو آج KPK کے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، میں اپنی اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں ناظرین کرام، یہ میں ہوں جو اتنے خطرناک جملے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنی زبان سے ادا کرنے کی وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت رکھتا، وہ جو کٹر پاکستان کے حامی ہوا کرتا، جن پہ عبدالغفار خان اور باچا خان کا جادو نہ چل سکا ساری زندگی، وہ اب کہتے کہ بھئی ہم بھی اب اس فیصلے میں پہنچ گیا، کوئی پاکستان نہیں، ایسا پاکستان ہے تو اپنے کور رکھے اسلام آباد۔ یہ حالت ہو گئی ہے ناظرین کرام اس ملک کی۔ اور کیا کیا ہے عمران خان نے؟ کمال نہیں کر کے رکھ دیا، ایک نوجوان انرجیٹک، اس نے ٹھیک کہا ہے کہ میرا قائد مجھے اشارہ کرے میں ویسے ٹھوکر مار کر اس کرسی کو اڑا کے رکھ دوں ہوا میں، ایسے ہی چلے گا۔ جواب عمران خان نے دے دیا۔ میں نے پوچھا ہے اپنے دوستوں سے کہ
کہ یہ کیا وجہ ہے یہ ملاقات کروانے دیتے سہیل افریدی کی، کوئی خرچ نہیں تھا، اتنا بڑا بلنڈر۔ مجھے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا کہ 4 دفعہ بلوایا ہے خفیہ ایجنسی نے، بڑے ادب اور بڑے احترام کے، آئیے تشریف لائیے، کھانا کھائیے ہمارے ساتھ، بیٹھ کے ذرا بات کریں۔ سہیل افریدی نے 4 دفعہ یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو میرے قائد کے دروازے کھلے ہیں، اس کی چابی بھی آپ کے پاس ہے، وہ تو دروازہ بھی نہیں کھول سکتا، جس وقت جی چاہے جائیں دروازہ کھولے اور میرے قائد کے ساتھ جا کے بات کریں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو اس کا سپاہی ہوں، میں تو اس کے حکم کا غلام ہوں۔ مجھے جو پوزیشن دے گا، جس پوزیشن پہ بٹھائے گا، میں وہی کھڑا ہوں گا، وہی بیٹھوں گا اور وہی کچھ کروں گا جو اس کی اچھا اور مرضی ہو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے آپ کو علم ہے کہ ساری قیادت کو جو میرے قائد کو مجبور کرتی تھی کہ جناب ہمیں کوئی راستہ نکالنے دے، صرف اس لیے کہ وہ اپنا ربط اور ضبط قائم رکھ سکے خفیہ ایجنسی سے، اپنے ذاتی تعلقات بنا سکے، اجازت دی کہ جائے جی کریں بات، کر لیں، آپ کریں، فوج سے بات کریں، ان سے بات نہیں کریں۔ 11 مہینے لگا دی انہوں نے، نتیجہ مزید سختیوں میں۔ تو سہیل افریدی نے کہا کہ جناب آپ کو یاد ہے کہ میرے قائد نے ساری قیادت کو باہر کہہ دیا تھا کہ اب جس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ خفیہ ایجنسی کے کسی فرد کے ساتھ حوالدار سے لے کر DGISI تک کسی نے ملاقات کی ہے، اس کا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں اپنے قائد کے اس حکم نامے اور ورڈکٹ پہ قائم ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ اسے احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرو گے آپ کی تو ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ کدھر کے وزیر اعلیٰ لگے پھرتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال ناظرین کرام، جو انتہائی کربناک بھی ہے اور خوفناک۔ میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہو۔ مجھے جاننے والے میرے دوست بھی جانتے ہیں، ہو جاتا ہے عشق، ہو جاتا ہے، لیلا کالی تھی لیکن مجلوس میں مرتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پر عاشق ہوتا ہے، ہم اس کی عقل پہ روتے ہیں اور دیکھا کیا تھا اس میں، یہ پاکستان جیسا بھی ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے، اتنی محبت ہے ناظرین کرام جس کا میں آپ کو لفظوں میں احاطہ نہیں کر کے دے سکتا۔ یہ کیوں ہے مجھے خود اس کا ہی۔ تو جب میں اسے اس حالت میں دیکھوں اور مجھے منطقی نتائج اس کا بھی اللہ نے ادراک دیا ہو، تو پھر تو یہی کچھ ہوگا، یہی صف ماتم ہوگا، یہی کیمرہ ہوگا، یہی میں ہوں، یہی میرے حالات ہوں، یہی خوف کی فضا ہوگی میرے گھیرے ہوئے، مجھے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا، جس کے لیے ہمہ وقت میں تیار رہتا ہوں۔ کہتے ہیں دوستوں کہ وہ جوانی تھی جب آپ نے سارے ظلم سہ لے، اپنے جسم پہ، اپنی جان پہ، اپنی روح پہ، اب سہ لوں گا، وہ کچھ دیکھ چکا ہوں، اتنی مصیبتیں بھگتا چکا ہوں، اب میکسیمم جب میں تصور کرتا ہوں کیا میرے ساتھ کر لیں گے۔ قبر نما گھڑا جس میں پانی ہوتا ہے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکلوانے کے لیے، اس میں جا کے پھینک دیں، بس ٹھیک ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ یہ سٹیٹ آف مائنڈ میں کیوں ہے؟ وہ ہے اس ملک کے ساتھ میرا عشق، میری محبت، جس میں ٹوٹتا ہوا دیکھا، جس میں کوئی قدر مشترک باقی نہیں رہ گئی۔ اتحاد و یگانگت محض سنگینوں کے سائے، توپوں کے رخ ہیں، اڑتے جہازوں کے، بم بردار جہازوں کے غول ہیں کہ اڑا کے رکھ دیں گے، چونا بنا دیں گے، رگڑ دیں گے، پیس دیں گے، سرما کر دیں گے، نسلیں ختم کر دیں گے، فتنے کا سر کچل دیں گے۔ فتنہ کون ہے؟ اس کی تشریح بہت ضروری۔ ناظرین کرام، طوالت سے بچنے کے لیے یہیں اختتام کرتا ہوں اپنی آج کی اس نشست کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔